سوال اور وہ تقلید سے متعلق سوال ہوا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج بہرحال جہاں ایک طرف ہمارے یہ مراجع اور ہمارے یہ علماء، ان کی بڑی محنتیں ہیں، ان کی بڑی کوششیں ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں، وہیں دشمن اور مخالف وہ خاموش نہیں بیٹھا ہے، اور وہ نئی نئی چالیں اور نئے نئے طریقے اور نئے نئے حربے، اس میں اگر کسی مخالف کی طرف سے مخالفت ہوتی تب تو ہم فوراً پہچان جاتے ہیں۔ آج ظاہر سی بات ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمارے تقلید کے اوپر گفتگو کرے تو ہم فوراً کیا کریں، بھائی اس سے کیا لینا دینا آپ تقلید کا۔ ایک غیر شیعہ تقلید کے اوپر گفتگو کرے تو فوراً ہم ایوائڈ کر دیں گے کہ ارے صاحب اس سے کیا لینا دینا ہمارے مذہب کا۔ لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب شیعہ بن کے مراجع کی مخالفت ہوتی ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب شیعہ کے طور پر اپنے کو پہچنوا کے اور پھر علماء اور مراجع کے اوپر لعن طعن ہوتی ہے، یہاں کے اوپر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر جو بیچارے سادے بیچارے ابھی نوجوانی کی منزل میں ہیں، جوانی کی منزل میں ہیں، اور وہ تو بس مولا کے نام کے اوپر قربان ہیں، اور سامنے والا اتنا ہوشیار اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو ان بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے کو اتنا بڑا مولائی بنا کے پیش کرے گا کہ بیچارہ بچہ سمجھے گا یہ تو ہمارا بڑا مولا کا ماننے والا ہے۔ یہ تو واقعہ نا دیکھو ہر وقت بس شروع ہوتا ہے اور فوراً علی علی اور اس کے اوپر لعنت اور اس کے اوپر لعنت اور واہ 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 سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے تو کوئی میرے مولا کا چاہنے والا اور ہمارے مولا کا کوئی دشمن ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا بیچارے بچے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ نوجوان ہمارے جو بیچارے سادے ہوتے ہیں، جن سادے کاغذ کی طریقے سے ہیں ان کے ذہن، اور وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی ذرا سے کسی نے کوئی بات کی اور فوراً اعتراض فقہا اور مراجع، جبکہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے، ہم کہاں ہیں، آیا ہم ہیں اس لائق کہ واقعاً ان مراجع اور فقہا اور علماء کے اوپر ہم سوالیہ نشان لگائیں، ان کے اوپر اعتراض کریں، ان کے اوپر لعن طعن کریں؟ الیاذ باللہ۔ سب کو سوچنا چاہیے، قیامت کے دن سب کو جواب دینا ہے، قبر میں سب کو جواب دینا ہے، امام زمانہ کے سامنے سب کو حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ لہذا اس چیز کو نظر میں رکھیں، یہ فقہا یہ حقیقت میں اس غیبت کے زمانے میں، جیسا کہ خود حدیث ہے چھٹے امام علیہ السلام کی، یہ ہمارے فقہا، یہ ہمارے علماء اس غیبت کے زمانے میں ہمارے مرز اور یعنی سرحد، یہ جو بارڈر ہے، ہمارے بارڈروں کے نگہبان ہیں۔ یہ حدیث چھٹے امام سے ہے، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے فقہا، ہمارے سے مراد یعنی شیعہ، یہ ہمارے شیعہ علماء اور شیعہ فقہا یہ ہماری سرحدوں کے نگہبان ہیں۔ اور جب بھی شیطان اپنے حالی موالیوں کے ساتھ ہمارے سادے شیعوں، کمزور شیعوں کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے تو یہی ہمارے علماء ہیں اور یہی ہمارے فقہا ہیں کہ جو ان شیطانوں سے، ان کے حملوں سے ان ہمارے شیعوں کو بچاتے ہیں، ان کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ان کو ان کے دین اور ان کے ایمان کے اوپر قائم رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اتنے یہ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں فلاں موقع پر مولا نے کہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کہ جو اپنے ذہن سے فتوے بناتے ہیں اور اپنے ذہن سے یہ قیاس کرتے ہیں، تو یہ تو یہی سب مجتہدین کی مخالفت مولا نے کی ہے۔ چوتھے امام نے دیکھو صحیفہ کاملہ میں فلاں جگہ کے اوپر دعا میں کہا ہے کہ انہوں نے ہماری محرابوں کو غصب کر لیا، ہمارے ممبروں کو غصب کر لیا،
اللہ اکبر، کہاں ہیں؟ چوتھے امام کی دعائیں اور مناجاتیں چوتھے امام کس کا شکوہ کر رہے تھے؟ یہ جو علماء سو تھے، علماء بنی امیہ، علماء بنی عباس، ان معصومین نے ان کا شکوہ کیا ہے، ان کی فریاد کی ہے کہ ان ملعونوں نے جس منبر کے اوپر ہمارا ذکر ہونا چاہیے تھا، ہماری حدیثیں بیان ہونی چاہیے تھی، قرآن کی آیتیں بیان ہونی چاہیے تھی، ان منبروں سے ان ملعونوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے ہمارے منبر کو غصب کر لیا، جس محراب میں آ کے حقیقت میں ہم کو حق تھا کہ ہم ان لوگوں کی امامت کرتے اور ان کی عبادات صحیح کراتے، وہی اسی محراب میں یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی طرف سے معین کیے ہوئے افراد یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا شکوہ ہے، اس کی فریاد چوتھے امام نے کی ہے، نہ یہ کہ اپنے علماء۔ اگر اپنے علماء کی فریاد تھی تو نہ جانے کتنی حدیثیں علماء کے سلسلے میں، فقہا کے سلسلے میں، اور علماء اور فقہا کی فضیلت میں کیوں بیان کی جاتی۔ یہ علماء اور فقہا کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں، یہ خود ہم کو درس دے رہی ہیں کہ اس سے مراد ہمارے شیعہ علماء یا شیعہ فقہا نہیں ہیں، بلکہ وہ کہ جو علماء سو کہلاتے ہیں، جو علماء جن کو بنی امیہ نے معین کیا تھا، جن کو بنی عباس نے معین کیا تھا، یہ آج بھی جہاں کے اوپر اس منبر اور محراب کے اوپر آنے کے بعد اہل بیت کے خلاف گفتگو ہوتی ہے اور اہل بیت کا حق بیان نہیں ہوتا ہے اور اہل بیت کے حق کو چھپایا جاتا ہے، وہ مراد ہے، نہ کہ یہ کہ فضائل بیان کرنے والے اور معصومین کی عظمت اور ان کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے والے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے بچوں، نوجوانوں، جوانوں کو بہت ہی سمجھ کے ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ کہیں کے اوپر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم اہل علم سے، جو بھی ان کے شہر میں ایسے عالم ہوگی جن کے اوپر واقعاً اعتبار ہو کہ ہاں اگر اس سے سوال کیا جائے گا تو یہ اللہ اور رسول کو نظر میں رکھ کے صحیح جواب دے گا، اس سے معلوم کیا جائے، اس سے پوچھا جائے اور پھر اسی کے مطابق اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ قائم کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ واقعاً زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی کتابیں پڑھی جائیں، علماء کے بیانات دیکھے جائیں، علماء نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق انسان آگے بڑھے اور انسان اپنی صدا سن کے لہو بول رہا ہے۔